بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم آج منہاج یوتھ لیگ پاکستان اور ایجوکاشا کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے عظیم ہونہار اور قابل فخر یوتھ برادرز اینڈ سسٹرز کو ان کی کامیابیوں پر، ان کی اچیومنٹس پر یہاں کے اس عظیم الشان ہال میں اپریشیٹ کر سکے۔ اس عظیم الشان پروگرام اور کامیاب ایکسپو پر میں منہاج یوتھ لیگ پاکستان، اس کے صدر محترم مظہر محمود علوی صاحب اور ان کی ساری ٹیم، اسی طرح ایجوکاشا اس کے چیئرمین اور ان کی ساری ٹیم، اسی طرح اس عظیم الشان ایونٹ میں میڈیا پارٹنر، جنگ گروپ اور دیگر تمام پارٹنرز جنہوں نے مل کر اس عظیم الشان پروگرام کو حقیقت بنایا، آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ کوشش جو پاکستان کے جو ہائی اچیورز ہیں، پاکستان کا فیوچر ہیں، نیکسٹ جنریشن ہے، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، ان کو ایکنالج کرنے کے لیے، ان کی اچیومنٹس کو ریکگنائز کرنے کے لیے جو ایفرٹ کی گئی ہے، اللہ پاک بھی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور ہماری یہ یوتھ، یہ ایسٹ جو پاکستان کا مستقبل ہے، ان ایوارڈز کے ذریعے، اس ریکگنیشن کے ذریعے اس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ صلاحیتیں پورے ملک کے آگے اجاگر ہوں گی، پوری دنیا کے آگے اجاگر ہوں گی، اور یقیناً یہ پلیٹ فارم جس نے آج آپ کو اکنالج کیا ہے، یہ انشاءاللہ وجہ بنے گا کہ آپ کی ان اچیومنٹس کو پوری دنیا مستقبل میں اکنالج کرے انشاءاللہ۔ جتنے ونرز ہیں ایوارڈز کے، کل جتنے ونرز تھے ان تمام ایوارڈز کے اور آج جتنے ونرز ہیں، آپ سب کو بھی میں فرداً مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے تاکہ آپ لوگ ملک پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے نام روشن کر سکیں انشاءاللہ۔ حاضرین محترم، اکانومیز انڈسٹریل ریولوشن جب ویسٹ میں، عالم مغرب میں آیا، اس کے بعد سے اکانومی، پروڈکشن، وہ لیبر انٹینسیو اکانومی کہلانے لگی جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا، اور اس کے جو انگریڈینٹس جن کو شمار کیا جانے لگا اس میں کیپٹل ہے، لینڈ ہے اور لیبر ہے۔ تو بڑا طویل عرصہ لیبر انٹینسیو اکانومی اور اس ماڈل نے پوری دنیا پر راج کیا۔ پھر اسی ماڈل کے اندر بعد میں روبوٹکس انٹر ہو گئی، ٹیکنالوجی انٹر ہو گئی، مشین انٹر ہو گئی، جس نے اس لیبر کو تو ریڈیوس یا کٹ ڈاؤن نہیں کیا کاملاً، لیکن وہ سپورٹیو ایلیمنٹ کے طور پر پروڈکشن کو انہینس کرنے لگی اور بڑھانے لگی۔ لیکن کچھ دہائیوں قبل دنیا نے ایک اور کروٹ لی۔ اس بڑے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک میجر تبدیلی اکنامک سرفیس پر رونما ہوئی، ملکوں کی معیشت میں رونما ہوئی، اور اس تبدیلی کو نالج بیسڈ اکانومی کہا جانے لگا۔ جو لیبر انٹینسیو اکانومی تھی اس میں نے عرض کیا کہ اس کے انگریڈینٹس تھے لیبر، کیپٹل، لینڈ، ریسورسز، ٹینجیبل ریسورسز، وہ اس کے انگریڈینٹس تھے۔ جتنے زیادہ ویسے وسائل کسی قوم کو، کسی آرگنائزیشن کو میسر ہوتے، وہ اتنا زیادہ معیشت میں پختہ ہو جاتی قوم، اتنا زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتی وہ قوم اور نیشن۔ پھر کچھ عرصے بعد میں نے عرض کیا کہ دنیا نے کروٹ لی اور نالج بیسڈ اکانومی کا دور شروع ہو گیا۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ
نالج بیسڈ اکانومی کیا ہے، تو یقیناً اس بات کے دو اہم حصے ہیں، ایک نالج اور دوسرا اکانومی۔ نالج ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے، نالج سے مراد خبر ہے، نالج سے مراد علم ہے، نالج سے مراد سکلز ہیں، نالج سے مراد وہ نئے علوم ہیں، سائنسز ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، اور پھر ان کو استعمال کرنے کا سکل سیٹ ہے۔ تو وہ یہ سارے عوامل مل کر لفظ نالج تشکیل دیتے ہیں، اور نالج بیسڈ اکانومی سے مراد یہ ہے کہ وہ اکانومی جو اب لیبر پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، وہ اکانومی جو اب کیپٹلز اور انویسٹمنٹ پر فقط ڈیپینڈنٹ نہ ہو، وہ اکانومی جو اب لینڈ ریسورسز پر فقط ڈیپینڈنٹ نہ ہو، وہ اکانومی جو نیچرل ریسورسز پر فقط ڈیپینڈنٹ نہ ہو، بلکہ وہ اکانومی جو اب ڈیپینڈ کرے علم پر، وہ اکانومی جو ڈیپینڈ کرے ہائر ایجوکیشن پر، وہ اکانومی جو ڈیپینڈ کرے ٹیکنالوجی پر، وہ اکانومی جو ڈیپینڈ کرے سائنس پر، وہ اکانومی جو ڈیپینڈ کرے سافٹ ویئر پر، وہ اکانومی جو ڈیپینڈ کرے آئی ٹی پر، نان ٹینجیبل ریسورسز کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگ جائے، تو اسے نالج بیسڈ اکانومی کہا جانے لگا۔ اور نہ صرف یہ کہ پھر وہ سارے سکلز، وہ ساری ایجوکیشن، وہ ساری ٹیکنالوجی جب اس کو یوں استعمال کیا جائے کہ اس سے اکنامک ویلیو جنریٹ ہو، اس سے ویلتھ جنریٹ ہو، تو اس کو نالج بیسڈ اکانومی کہا جانے لگ جاتا۔ تو اب حال ہی میں دنیا کئی دہائیوں سے جو اکانومسٹ ہیں، گورنمنٹس ہیں، وہ اس بات پر مصر ہیں کہ دنیا کا مستقبل نالج بیسڈ اکانومی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نیچرل ریسورسز جس میں کروڈ آئل ہے، تیل کئی ملکوں کو میسر آیا، انہوں نے اس سے اپنے ملکوں کو بنا لیا، صحراؤں سے بڑی بڑی عمارتوں میں نیشنز کو اور ملکوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح نیچرل ریسورسز کی صورت میں کہیں معدنیات نکلے، کہیں سونا نکلا، کہیں دیگر جو ذرائع تھے، منرلز تھے، وہ قوموں کو میسر آئے، وہ استعمال کر چکے، یہاں تک کہ اب وہ ریسورسز ڈپلیٹ ہونے جا رہے ہیں، وہ ریسورسز ختم ہو رہے ہیں دنیا سے، یہاں تک کہ اب آئل کے اوپر بھی نئی فورکاسٹس ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی ملک کے پاس 20 سال کا تیل رہ گیا، کسی ملک کے پاس 10 سال کا تیل رہ گیا، کسی ملک کے پاس 20 40 50 سال کا تیل رہ گیا، اسی طرح دیگر ریسورسز بھی۔ تو دنیا نے ایک شفٹ لی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم نے اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا، ہم نے نالج بیسڈ اکانومی کی طرف جانا ہے، جہاں کنٹینیوسلی فار ایور گروتھ ممکن ہو سکے، گروتھ اس انداز میں کی جائے کہ وہ کبھی ختم ہونے کا نام نہ لے۔ تو حاضرین گرامی، اس اکانومی کی طرف تمام ملکوں نے اپنی توجہ مبذول کر دی۔ اب اس میں فردر انگریڈینٹس کہاں ہیں اور کیا کام کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر ہائر ایجوکیشن انوالوڈ ہے، اس کے اندر سائنسز انوالوڈ ہیں، اس کے اندر ٹیکنالوجی بیسڈ ایجوکیشن انوالوڈ ہے، اس کے اندر ہائی ٹیک، میڈیم اور لارج لیول انڈسٹریز انوالوڈ ہیں، اس کے اندر روبوٹک مشینری انوالوڈ ہے، اس کا یوزیج انوالوڈ ہے۔ تو جنرل ٹریڈیشنل ریسورسز کم ہوتے جاتے ہیں، ان کا استعمال کم ہوتا جاتا ہے، سافٹ ویئر بیسڈ، آئی ٹی بیسڈ، انٹرنیٹ بیسڈ، جیسے ابھی ہم نے یہاں پر دیکھا ایپلیکیشن کے ذریعے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انہوں نے بہت شاندار حل نکالا ہماری ایگریکلچر انڈسٹری کے لیے، ہمارے فارمرز بھائیوں کے لیے۔ تو یہ بنیادی طور پر نالج بیسڈ اکانومی کی طرف پروڈکٹ ہے جو انہوں نے بنا کر پیش کی۔ آج لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، کل کو اس کی سروسز کو جب وہ سیل کرتے ہیں اور یہ پروڈکٹ وہ ان کے لیے منی جنریشن کا کام کرتی ہے، تو یہ نالج بیسڈ اکانومی ہے۔ اب ایک ایپ بن گئی، خود بخود لوگ اسے یوز کرنے جا رہے ہیں، اس سے استفادہ کریں گے، بہت بڑی مین پاور اب اس کے پیچھے ریکوائرڈ نہیں ہے۔
کہ کوئی سینکڑوں افراد کا سیٹ اپ رن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پروڈکٹ بنا لی گئی چند سمارٹ برینز نے, چند آئی ٹی ایکسپرٹس نے, چند سافٹ ویئر انجینئرز نے, چند آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین نے ایک پروڈکٹ تشکیل دے دی جو اب سال ہا سال آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹولز کی مدد سے لوگوں کی مدد کرتی رہے گی اور اکانومی جنریٹ کرے گی, ویلتھ جنریٹ کرے گی. یہ نالج بیسڈ اکانومی ہے. اسی طرح کی آپ اپنے ارد گرد روزمرہ کی زندگی میں نظر دوڑاتے چلے جائیں, 1000 چیزیں ہمارے ارد گرد اب ویسی موجود ہیں جو آئی ٹی بیسڈ ہے, سافٹ ویئر بیسڈ ہے, اسمارٹ اپلیکیشنز ہیں, اسمارٹ پروسیجرز ہیں, فنکشنز ہیں. وہ نالج بیسڈ اکانومی ہے. حاضرین گرامی, اب اس کی دوڑ میں, نالج بیسڈ اکانومی کی دوڑ میں, سافٹ ویئر کی دوڑ میں کون ملک آگے نکلے اور پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا, یہ بنیادی سوال ہے. یعنی یہاں پر یہ نوجوان جو آج ایوارڈز لے رہے ہیں, سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے, پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارا مستقبل کہاں ہے. اگر دنیا کا مستقبل نالج بیسڈ اکانومی ہے تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ایک بنیادی سوال ہے. حاضرین گرامی, یہ جو نالج بیسڈ اکانومی ہے اس کے اندر کئی اہم عوامل ہیں جو کسی بھی ملک میں نالج بیسڈ اکانومی کو بوسٹ کرتے. اس میں سے ایک اہم سیکٹر اور انڈیکیٹر ہائر ایجوکیشن ہے. کسی بھی ملک کے اندر ہائر ایجوکیشن کا معیار کیسا ہے وہ یہ تعین کرتا ہے کہ اس ملک کا مستقبل نالج بیسڈ اکانومی میں کیسا ہے. دوسری اہم چیز کہ کیا وہ ملک ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ اور سروسز ماڈل پر کام کر رہا ہے یا اب سافٹ ویئر بیسڈ, مشینری بیسڈ, ٹیکنالوجی بیسڈ لارج انڈسٹری, لارج سکیل انڈسٹریل مشینریز مینوفیکچر کرتا ہے. روبوٹک سائنسز کے اندر اس کی سٹینڈنگ کیا ہے اور وہ اپنے کتنے ایکسپرٹس ان ٹیکنالوجیز سے متعلق پیدا کر رہا ہے. یہ بنیادی سوال جو تعین کرتا ہے کہ اس ملک کی نالج بیسڈ اکانومی کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور کہاں لے کر جائے گی. تیسری اہم چیز کہ وہ سروسز میں زیادہ آگے ہے, ملک مینوفیکچرنگ میں زیادہ آگے ہے, اور پھر وہ جو پڑھایا جاتا ہے, جو اس ملک کا گریجویٹ ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے, معیار اس ملک کے گریجویٹ کا کیا ہے, جس کے سکل سیٹ نے, جس کی ٹیکنالوجی ایجوکیشن نے, جس کے جو ہیومن ریسورس لیول ہے, اس نے ڈیفائن کرنا ہے اس ملک کے مستقبل کو کہ کیا یہ نالج بیسڈ اکانومی کے قابل ہے بھی یا نہیں. اور پانچویں چیز کہ گورنمنٹ پالیسیز کیا ہے جو ایکچولی ڈیفائن کرتی ہیں کہ پاکستان یا کسی بھی ملک کے اندر نالج بیسڈ اکانومی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. اور چھٹی اہم بات, اس ملک کی سافٹ ویئر پروڈکشن, اس کی سافٹ ویئر انجینئرز کی پروڈکشن اور اس کی کمپیوٹر اور آئی ٹی بیسڈ ایکسپورٹس یا سافٹ ویئر ایکسپورٹس کا لیول کیا ہے. یہ سب سے اہم انداز میں یہ چیز طے کرتی ہے کہ کسی ملک کی اکانومی نالج بیسڈ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. آئیے اب ذرا اپنے ملک کی کچھ پوزیشنز اور فیگرز کا جائزہ لیتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کیا واقعی ہم نالج بیسڈ اکانومی کی طرف گامزن ہیں یا ابھی بہت سفر باقی ہے. اگر ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو ہائر ایجوکیشن یا جنرل لٹریسی ریٹ کی ہی بات کریں کسی ملک میں, کیونکہ نالج بیسڈ تو تبھی ہوگا کہ جب پہلے نالج ہوگا اور اس نالج کا معیار ہوگا, پھر اکانومی نالج بیسڈ ہوگی. اب ذرا جائزہ لیں کہ ہماری لٹریسی ریٹ کا پاکستان میں پچھلے 5 سال سے جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 60% پر کھڑا ہے, 1% نہیں بڑھا. اس کے برعکس بنگلہ دیش سمیت
ہمارے دیگر جو نیبر کنٹریز ہیں کہیں 74% ہے، کہیں 96% ہے، کہیں 99%، اس طرح کے ایجوکیشن اور لٹریسی ریٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ جو لٹریسی ریٹ ہے کہ وہ شرح خواندگی جو میٹریکولیشن تک ایٹ لیسٹ کسی قوم یا نوجوانوں نے پڑھا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایجوکیٹڈ ہے. تو یہ نالج بیسڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ، آئی ٹی بیسڈ ٹیکنالوجی، روبوٹکس کو سمجھنا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھنا، ایسی اپلیکیشنز بنانا، اگر میٹریکولیشن تک بھی تعلیم کسی قوم کی نہیں ہوگی تو یہ تو بہت دور کا خواب ہے. تو پاکستان میں شرح خواندگی 60% ہے اور پچھلے 5 سال سے وہیں کھڑی ہے. اسی طرح پاکستان میں اگر ہائر ایجوکیشن کی بات کریں اور اس کا موازنہ اپنے نیبر کنٹریز سے کریں تو پاکستان میں کم و بیش چھوٹے بڑے چارٹرز ملا کر 188 یونیورسٹیز ہیں جو آج تک وجود میں آئی ہیں 22-23 کروڑ آبادی کے لیے. اس کے برعکس ہمارے نیبر کنٹری انڈیا 1500 سے زائد یونیورسٹیز. امریکہ جو خواب ہے ڈیولپڈ کنٹریز کا 5300 یونیورسٹیز ہیں 30 کروڑ آبادی کے لیے. 5300 یونیورسٹیز ہیں 30 کروڑ آبادی کے لیے اور ہم 22-23 کروڑ ان کے قریب کہیں سٹینڈ کرتے ہیں. چائنا 2500 یونیورسٹیز ہیں اور اسی طرح بہت سارے اور ملک ان کا عدد پاکستان سے یونیورسٹیز میں بہت زیادہ. میں ابھی معیار کی بات نہیں کر رہا، میں صرف عدد کی بات کر رہا ہوں. وہ ادارے جہاں سے یہ نالج بیسڈ اکانومی کے لیے ہیومن ریسورس تیار ہونا ہے، میں ان کے عدد کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح آگے چلتے ہیں. آئی سی ٹی سافٹ ویئر سیکٹر پاکستان کا، یوں سمجھ لیں کہ جب ہم نالج بیسڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں تو 60% سافٹ ویئر سیکٹر کی بات ہوتی ہے، آئی ٹی سیکٹر کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا ملک کتنے سافٹ ویئر پروڈیوس کرتا ہے، آپ کا ملک کتنی ایپلیکیشنز پروڈیوس کر رہا ہے، آپ کا ملک کتنے سافٹ ویئر انجینئرز پروڈیوس کر رہا ہے، ان کا معیار کیا ہے، ان کی کوالٹی کیا ہے، یا حکومتی لیول پر سرپرستی کی سطح کیا ہے. آئیے اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں. حاضرین محترم، 2005 میں آج سے 16 سال پہلے، ذرا غور سے سنیں، 2005 میں آج سے 16 سال پہلے پاکستان کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ، ملک سافٹ ویئر بناتے ہیں نا، آئی ٹی ہے، سافٹ ویئر ہے، پھر آپ اپنی سروسز آئی ٹی بیس سروسز دوسرے ملکوں کو دیتے ہیں، سافٹ ویئر بنا کے دوسرے ملکوں کو دے رہے ہیں. تو جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ تھی 16 سال پہلے پاکستان کی، وہ کم و بیش $200 ملین تھی. کیا تھی؟ $200 ملین 16 سال پہلے پاکستان کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ تھی. آج 16 سال بعد پاکستان کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ $635 ملین. یعنی 16 سال کے طویل عرصے میں پاکستان کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ صرف $200 ملین سے اٹھ کر $635 ملین تک پہنچی ہے. 16 سال کے طویل عرصے میں صرف اتنا سفر طے کیا. اب ہمارے ساتھ ہی نیبرنگ کنٹری انڈیا ہے، ذرا اس کا جائزہ لیں. 16 سال پہلے انڈیا کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ جو دنیا کو کر رہا تھا $17 بلین کی تھی. کتنی تھی؟ $17 بلین اور پاکستان کی $200 ملین 2005 میں سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ تھی. اور پاکستان نے 16 سال میں ترقی کا سفر یہ طے کیا کہ 200 سے اٹھ کے 635 تک پہنچا، اور انڈیا 16 سال میں 17 بلین سے اٹھ کر $133 بلین تک پہنچ گیا. یعنی پاکستان پر جو کل قرض ہے نا
وہ سال میں اتنا سافٹ ویئر صرف ایکسپورٹ انڈیا کرتا ہے دنیا کو، جتنا پاکستان کی معیشت پر کل قرض ہے اتنے کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ انڈیا ایک سال میں کرتا ہے۔ یہ ذرا ہوش کے ناخن لینے والی باتیں ہیں۔ اگر کام پریکٹیکل نہ ہو تو پھر صرف دعوے اور نعرے ہوتے ہیں، پیپر فیگرز بولنی چاہیے ترقی اگر ہے تو، یہ گروتھ نہیں ہے۔ 16 سال کے اندر یہ قوم کا 16 سال ضائع ہوئے، برباد ہوئے۔ یہ جو آج آپ نے ٹیلنٹ دیکھا ہے سٹیج کے اوپر، پاکستان کا نوجوان جو اپریشیٹ کیے جا رہے تھے، ایوارڈز دیے جا رہے تھے، کسی نے کوئی اپلیکیشن بنائی ہوئی تھی، کسی نے 17-18 سال کی عمر کے اندر مائکروسافٹ کے لیے کام کیا ہے، کسی نے کوئی اچیومنٹ کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ انہوں نے نامصائب حالات کے اندر بھی یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ ایکسکلوسیولی کریڈٹ پاکستان کی عوام کا ہے۔ آپ کو سسٹم نے اس اچیومنٹ کے قابل نہیں بنایا، سسٹم شرمندہ ہے۔ آپ کے اندر یہ اہلیت سسٹم نے پیدا نہیں کی، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، کیونکہ اہلیت سسٹم نے آپ کے اندر پیدا کی ہوتی، یہ اہلیت گورنمنٹس کے دیے ہوئے سسٹم نے پیدا کی ہوتی تو آج جب آپ کی یہ صلاحیتیں اپریشیٹ کی جا رہی تھی گورنمنٹ کے نمائندے یہاں کھڑے ہوتے۔ اگر آپ کی قدر ہو تو یہاں پر کھڑے آپ کو ایکنالج کریں۔ اگر ایوارڈز نہیں دیتے نہ دیں، لیکن آپ کی صلاحیتوں کو یہاں ایکنالج کریں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں منہاج یوتھ لیگ کو، اور جو ان کو ٹریننگ شیخ الاسلام نے دی ہے، مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی قدر کی ہے۔ ملک پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں سے آپ کو ڈھونڈ کر لائے ہیں، آپ کی صلاحیتوں کو پہچانا ہے، اور یہاں پر کیپٹل آف دا کنٹری کے اندر آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے اور پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں منہاج یوتھ لیگ کو۔ انشاءاللہ ہمیشہ اس قوم کے نوجوانوں کی صلاحیتیں ہمیشہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اپریشیٹ کی جاتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح ٹیکنالوجی اور انڈسٹری کی بات کریں، پاکستان نے طویل عرصہ، کئی دہائیوں پر محیط زمانہ صرف ٹریڈیشنل انڈسٹریز کی گروتھ میں گزارا ہے، یہاں تک کہ ان کی مینوفیکچرنگ کے لیے جو مشینری یوز ہوتی ہے وہ پاکستان میں پروڈیوس نہیں ہوتی۔ یہ بہت اہم انڈیکیٹر ہے اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کہ کسی ملک کی اکانومی کس سمت جا رہی ہے۔ آپ کو ٹیکسٹائل میں پاکستان کا بڑا نام رہا ہے، لیکن ٹیکسٹائل مشینریز کہاں سے آتی ہیں؟ جاپان سے آتی ہیں، جرمنی سے آتی ہیں، کوریا سے آتی ہیں، چائنا سے آتی ہے۔ وہ مشینری یہاں مینوفیکچر ہو، اس دن ہم کہیں گے کہ صحیح سمت پر ہمارا ملک چل پڑا ہے۔ ہم کپڑا بنا کر بیچ دیتے ہیں، لیکن کپڑا بنانے والی مشینری وہ کہیں اور سے آتی ہے۔ اسی طرح فوڈ پروڈکٹس ہے، فوڈ مینوفیکچرنگ یہاں پر ہو رہی ہے، لیکن اس کی مشینری یہاں پر نہیں پروڈیوس ہوتی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمیں حقیقت سے شناسائی ہونی چاہیے، ہمیں شرمانا نہیں چاہیے حقیقت سے۔ انڈسٹری نہیں ہے یہاں پر، مینوفیکچرنگ انڈسٹری نہیں ہے، سروسز ہے۔ پھر پوری دنیا کے اندر انٹرنیٹ یوزرز کی ایک لسٹ ہے، ٹاپ 10 میں بھی پاکستان کا شمار نہیں ہوتا انٹرنیٹ یوزرز کے اندر۔ پورے ملک کے اندر جو ٹیکنالوجی بیسڈ جو انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں، جو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں، اگر ان کا ہی جائزہ لے لیں آپ
تو کیا وہ معیاری گریجویٹ پیدا کر رہے ہیں یا صرف ایک عدد کی ریس میں ہے کہ اتنے بیچلرز پیدا کیے، اتنے ماسٹرز پیدا کیے، اتنے پی ایچ ڈیز پیدا کیے؟ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کیسا گریجویٹ پیدا کر رہے ہیں. کیا وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن کے قابل ہے؟ نہیں ہے. ان ایسے ماحول میں سے جب پھر کوئی ابھر کے سامنے آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ سسٹم کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور اپنی صلاحیت بنوائی ہے. جب تک سسٹم معاون نہ ہو تو شہر میں سے چیدہ اہل لوگ نکلتے ہیں، لیکن جب سسٹم معاون ہو جائے تو وہی ملک ہزاروں لاکھوں ایسے اہل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. اسی طرح حاضرین گرامی آگے چلتے ہیں. پاکستان میں نے عرض کیا کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے، جس نے بنیادی طور پر نالج بیسڈ اکانومی کے لیے ہیومن ریسورس پیدا کرنا ہے، آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں. انٹرنیشنل سروے ہے، پاکستان کی انڈسٹریز سے کیا گیا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو یونیورسٹیز گریجویٹس پیدا کر رہی ہیں، ہائر ایجوکیشن کے ادارے جو مختلف انڈسٹریز کے لیے جو گریجویٹس پیدا کرتے ہیں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں یا ان کے اندر کیا کمیاں دیکھتے ہیں؟ انہوں نے پوری ایک لسٹ جاری کی ہے کہ ہائر ایجوکیشن سے پیدا ہونے والا ہیومن ریسورس کہاں کہاں لیک کرتا ہے پاکستان میں. انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ ہماری انڈسٹریز میں آتے ہیں، یہ کہاں مار کھاتے ہیں؟ وربل کمیونیکیشن وہ کہتے ہیں 83% نل ہے. وربل کمیونیکیشن جو ادارے پیدا کر رہے ہیں پاکستان کے، 83% وہ انہوں نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں جو گریجویٹس ہیں ان کی وربل کمیونیکیشن سے. 71% نے کہا کہ جو سٹوڈنٹس پیدا ہوتے ہیں ان کا پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہے کہ وہ انڈسٹریز میں سرو کر سکے. 64% نے کہا کہ ان میں ٹیم ورکنگ کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. 59% انڈسٹریز نے کہا کہ ان میں کریٹیکل تھنکنگ ایگزسٹ نہیں کرتی. ان کی ایجوکیشن نے ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا نہیں کی، یعنی کہ کریٹیو تھنکنگ کر سکیں دوران تعلیم. پھر اسی طرح 57% نے کہا ان میں رائٹنگ کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں. 59% نے کہا کہ ان میں سیلف کانفیڈنس کی کمی پائی جاتی ہے. 57% نے کہا کہ ان میں ریزیلینس نہیں ہے. 47% نے کہا کہ یہ سٹریس ٹالریٹ نہیں کرتے. 46% نے کہا ان میں اڈیپٹیبلٹی فار نیو انوائرمنٹ نہیں ہے. 45% نے کہا ان میں ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. 45% نے کہا ان میں سیلف اویئرنس نہیں ہے. 45% نے کہا کہ ان میں پلاننگ اور آرگنائزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. اور 43% نے کہا کہ انٹیگریٹی کے مسائل بھی ایگزسٹ کرتے. حاضرین محترم، یہ ہے اس صورتحال، اس نالج کی جس پر ہم نے اکانومی بیس کرنی ہے. تو یہ ایک چیک رن کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو بھی، اس سسٹم کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، کہ کیا ہم ایسا کوئی اہتمام کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو بہتر ہیومن ریسورس دے سکیں جو نالج پر اپنی اکانومی کو بیس کر سکے. اور ہمیں سافٹ ویئر ریلیٹڈ، ٹیکنالوجی ریلیٹڈ، میں نے عرض کیا کہ مشینری پروڈیوس یہاں ہونی چاہیے. گاڑی بھی اگر بناتے ہیں تو ہم پارٹس باہر سے لاتے ہیں، اسمبل یہاں کرتے ہیں. اگر کرنا ہے تو کمپلیٹ سپلائی چین ایگزسٹ کرتی ہو کنٹری میں، یو ول اون اٹ. اسی طرح باقی پروڈکٹس کی بھی صورتحال ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. یہاں آپ نے سٹیج پر دیکھا ہے، اسی پاکستان کا وہ بچہ سپوت ہے جس نے خود اپنی سمجھ سے، کیا وسائل ہوں گے ایک انڈیویجول کے پاس، اس نے کمپلیٹلی آٹومیٹڈ ٹینک پروڈیوس کیا. آپ نے سٹیج پر دیکھی وہ اس کی پرفارمنس، جو میزلز بھی فائر کرتا تھا. اس کا مطلب ہے وہ صلاحیت ہے.
لیکن رائٹ پیپل کو اپرچونٹیز دینے کی ضرورت ہے. اپرچونٹی کس نے دینی ہے؟ گورنمنٹ نے دینی ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے دینی ہے, جس کو اللہ نے وسائل دیے. اپرچونٹی دے, جس میں اہلیت ہے اس ریسورس کو ٹیپ کرے. ایسے ریسرچ سینٹرز ہیں. پھر نالج بیسڈ اکانومی کی کمپلیٹلی ڈیپینڈنسی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر ہوتی ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا شعبہ ہمیں پتا ہے کہ کیا اس کی پیتھیٹک کنڈیشن ہے پاکستان کے اندر, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی. گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو, سبھی برابر شریک ہے. کوئی اکیلا ذمہ وار اس ساری چیز کا نہیں ہے. اگر آج ہم یہاں سٹینڈ کرتے ہیں تو حاضرین محترم, یہ تبھی ممکن ہوگا اگر گورنمنٹ سیریس لے اس ساری چیز کو, دنیا کی جاتی ہوئی ڈائریکشن کو دیکھے کہ اس وقت دنیا کی اکانومی کی سمت کیا ہے, ہم نے کس طرف جانا ہے. کوئی پالیسی ہو, 5-10 سالہ منصوبہ ہو, اور پھر اس کے اوپر سٹک کر کے کنٹینیوسلی ایک ہی پالیسی پر 10 سال تک کام کیا جائے, پھر قوم نتائج دیکھے گی. اگر اس کو بدلتے رہیں گے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں تو اگر ایجوکیشن سیکٹر یا گورنمنٹ کی طرف سے ایجوکیشنل سپورٹ بھی آتی ہے تو اس کو بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مختص کر دیا جاتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو بالکل نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کیسے گورنمنٹ سیکٹر کا ہاتھ بٹا پائے گا ایسا ریسورس پیدا کرنے کے لیے, اگر اس کو نیگلیکٹ کیا جاتا رہے گا. پھر اپنی ملک کی ہوم گرون انڈسٹری کو پروٹیکشن دے, انہیں سپورٹ کرے, ان کو ٹیکس ویورز دے, اور پھر وہ انڈسٹری اسپیشلی جس کا تعلق نالج بیسڈ اکانومی کے ساتھ ہے اس کو اور سپورٹ کرے. بینکس کے ذریعے نوجوانوں کو لون مہیا کیے جائیں, انٹرسٹ فری لونز مہیا کیے جائیں, آسان قسطوں پر لون مہیا کیے جائیں, تاکہ ایسا ذہن, ایسا برین آف دا کنٹری جو آج یہاں سٹیج پر اپنی صلاحیتیں دکھا رہا تھا, ان کو وسائل میسر آ سکے تاکہ وہ اپنی صلاحیت کو اور بہتر انداز میں ملک و قوم کی خدمت میں لا سکے. پاکستان کے بینکس اپنے دروازے کھولیں. بہت دے لیے آپ نے قرض شوگر ملز کو, اب ان نوجوانوں کو قرض دینا شروع کریں تاکہ یہ اب ملک و قوم کی خدمت آپ کو کر کر دکھائیں. جو خدمت شوگر ملز نے کی وہ دیکھ لی آپ نے, اب ان نوجوانوں کو سپورٹ کریں, یہ آپ کو ملک و قوم کی خدمت کر کے دکھائیں گے. مستقبل یہ نوجوان ہیں, ان کی صلاحیت ہے, ان کی تعلیم ہے, ان کا سکل سیٹ ہے, ان پر انویسٹ کریں. یہ مستقبل ہے. بہت دیر ہو گئی ہے, مگر شاید اب بھی اگر کچھ کر لیا جائے تو ہم اس دوڑ میں شریک ہو سکتے ہیں, کہیں اس سے زیادہ دیر نہ ہو جائے. پھر اپنے ملک کے ہیروز کو اکنالج کرنا سیکھیں. اگر آپ اپنے ملک کے ایسٹ کو اکنالج نہیں کرتے, جو ملک, جو قوم اپنے ہیروز کو اکنالج نہیں کرتی, وہ قومیں پھر ہیروز پیدا کرنا بند کر دیتی ہیں. اپنے ملک کے ہیروز کو اکنالج کرنا سیکھیں, ان نوجوانوں کو اکنالج کرنا سیکھیں, ان کی صلاحیتوں کو اکنالج کرنا سیکھیں. بینگ اے پرائیویٹ سیکٹر, جو کچھ منہاج القرآن کی بساط میں ہے وہ ہم نے کیا ہے, لیکن ایسے اور ہزاروں لاکھوں ٹیلنٹڈ نوجوان ہمارے بھائی اور بہنیں اس ملک میں موجود ہیں جن کی صلاحیتوں کو اجاگر کیے جانے کی ضرورت ہے. اس پلیٹ فارم سے یہ کوشش جاری رہے گی, لیکن اس کو بڑے پیمانے پر کیے جانے کی ضرورت ہے. وہ تبھی ممکن ہوگا جب گورنمنٹس اس میں خود انٹرسٹ لیں گی. حاضرین محترم, میں بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں, اور آخری بات کہ جب ملک میں اگر ٹیلنٹ پیدا ہو ہی گیا ہے
تو پھر اس کو ریٹین کرنے کی کوشش کیا کریں. یہاں جو اہل پیدا ہوتا ہے وہ پھر پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی جاتی. تو پھر جب اپنے ٹیلنٹ کی قدر یہاں کرنا سیکھیں گے، اس کی ضرورتوں کو اس ملک میں یہاں پورا کریں گے، تو یہ ٹیلنٹ پھر ریٹین ہوگا. پھر وہ ساری صلاحیت جو اللہ پاک نے ان میں پیدا کی ہے وہ ملک کی ترقی کے استعمال میں آئے گی. اور اگر ہم اسے ریٹین نہیں کر پائیں گے تو یہی ٹیلنٹ جو اپنی صلاحیتیں آج اس سٹیج پر دکھا رہا تھا، یہ کسی اور ملک کی خدمت میں مصروف نظر آئے گا. تو یہ اس ملک کے بڑوں کا کام ہے کہ کیا ہم چاہتے ہیں یہ برین ڈرین ہو جائے یا یہ ریٹین کر لیا جائے اور اس ملک کی خدمت میں مصروف ہو جائے. یہ فیصلہ آج کرنا ہے، اس ملک کے بڑوں نے کرنا ہے. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ کوالٹی گریجویٹس پیدا کرنے پر توجہ دی جائے، ہینڈز آن پریکٹیکل ورک شاپ بیسڈ ایجوکیشن پر توجہ دی جائے، ٹیکنیکل ایجوکیشن پر توجہ دی جائے، مینوفیکچرنگ سیکٹر پر توجہ دی جائے اور ہائی ٹیک انڈسٹریز پر توجہ دی جائے. ان کی مینوفیکچرنگ، ان کی مشینری کی مینوفیکچرنگ پر توجہ دی جائے تو پھر ملک کو ایک صحیح سمت اور ڈائریکشن ملے گی. اور حاضرین گرامی، میں بات ختم کر رہا ہوں ہمارے نوجوانوں کے لیے جو آج آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کر رہے تھے. آپ کو آخری پیغام یہ ہے، پروڈکٹیوٹی کسی بھی قوم کا فخر ہوتی ہے. ہائی لیول پروڈکٹیوٹی وہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب اس قوم کا رہنے والا باشندہ اور ہیومن ریسورس پروڈکٹیو ہو. اور پروڈکٹیوٹی سائیکالوجی کی سائنس کے مطابق انہینس نہیں کی جاتی اگر لائف میں پرپز نہ ہو. وداؤٹ ہیونگ اے پرپز ان دا لائف، پروڈکٹیوٹی اپنے الٹیمیٹ ہائٹ کو اچیو نہیں کرتی. اور بینگ اے مسلم، اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت ہائی آبجیکٹو اور پرپز ڈیفائن فرمایا ہے. اور قوموں کے لیے شاید پرپز تلاش کرنا مشکل ہو، لیکن بینگ اے مسلم ہمارے لیے پرپز تلاش کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرپز بتایا ہے. پرپز کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یعنی میں اس زمین پر کسٹوڈین پیدا کرنے لگا ہوں. اس زمین پر اپنا نائب، ایک ٹرسٹی، وائس ریجنٹ پیدا کرنے جا رہا ہوں. تو انسان کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا پرپز دیا ہے. انسان کو کہا ہے کہ اگر بن سکتے ہو تو اتنا اٹھو کہ میری نیابت اور خلافت کی ذمہ داری پالو. اللہ پاک نے اتنا بڑا پرپز انسان کے سامنے رکھا ہے. فرمایا کہ میں انسان کو اس زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں. اور خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ یا نائب یا وائس ریجنٹ جس کو کہتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ سے بیان فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے فرماتے سنا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، تم میں سے ہر ایک اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. آدمی اپنے گھر پر نگران ہے اور اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. عورت اپنے خامد کے گھر پر نگران ہے. خادم اپنے جو امپلائی ہے وہ اپنے مالک آنر کے مال کا نگران ہے اور اس کی رعیت کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. آدمی اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ہر ایک نگران ہے
اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 سوالوں کے جب تک انسان جواب نہ دے لے اس کا قیامت والے دن امتحان ختم نہیں ہوگا. وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ فرمایا پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں صرف کی. دوسرا سوال اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا. تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. چوتھا سوال اپنے جسم کو کس کام میں پرانا کیا. اپنے جسم کو کس کام میں پرانا کیا. اور اس حدیث مبارکہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نگران کے لیے وہ ہے رائی. رائی کہتے ہیں چرواہے کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں خلیفہ، نگہبان، ٹرسٹی وہ ہوتا ہے، وہ چرواہے کی مانند ہوتا ہے. چرواہے کا کیا کام ہے؟ چرواہا کیا بکریوں کو صرف سنبھال کے رکھتا ہے؟ نہیں، ان کا کامل نگران ہوتا ہے. وہ ان کی ڈیولپمنٹ پہ بھی توجہ دیتا ہے، وہ ان کی گروتھ پہ بھی توجہ دیتا ہے، وہ اس ریوڑ کو بڑھانے پر بھی توجہ دیتا ہے. اگر ان میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی صحت یابی پر بھی توجہ دیتا ہے، ان کی خوراک پر بھی توجہ دیتا ہے. سردی گرمی موسموں کے لحاظ سے بچا کر بھی چلتا ہے، درندوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے. یعنی صرف ایگزسٹنگ ایسٹ کی حفاظت نہیں چرواہا کرتا، اس کو انہینس کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس خلافت کے منصب کے ذریعے در حقیقت ہر انسان کو اس دنیا میں چرواہے کی مانند بنایا ہے کہ تمہیں خدا نے اس کائنات پر ٹرسٹی بنایا ہے کہ جو کچھ اس نے تمہیں سونپا ہے اسے صرف سنبھال کے نہ رکھ لو، اسے بڑھاؤ، اس میں ترقی دو، اس میں گروتھ پیدا کرو، اس کو ڈیولپ کرو. اگر تمہیں ملک دیا ہے اسے ترقی دو، اگر تمہیں یہ کائنات سونپی ہے اسے ترقی دو. اس کو پھر انوائرمنٹل پولوشن کے ساتھ برباد نہ کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کا تحفظ کرو، اس کو اور نکھارو. تعلیم کے شعبے میں، سائنس کے شعبے میں بڑھاتے چلے جاؤ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، تو در حقیقت تب پھر اس خلافت کی حقدار کہلاؤ گے جب دیے گئے کی حفاظت بھی کرو گے اور اس کو اور بڑھاؤ گے. فقط سنبھال کے رکھ لینا ٹرسٹی کا کام نہیں ہوتا. آپ کسی کمپنی کے بھی ٹرسٹی ہوں تو اپنا آپ جا کر جاب ڈسکرپشن پڑھ لیں، ذمہ داریوں کی لسٹ پڑھ لیں کہ کیا اس ذمہ داری میں فقط ایسٹ کو سنبھالے رکھنا آتا ہے یا اسے انہینس کرنا بھی آتا ہے. تو اللہ پاک نے ہر ایک انسان کو اس دنیا میں ٹرسٹی کا درجہ دیا ہے. تو اس دنیا کو ہم نے سنبھالنا بھی ہے اور اس کو ترقی بھی دینی ہے. تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں، چاہے وہ نالج بیسڈ اکانومی ہو، وہ اس ترقی دینے کے مترادف ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں پرپز کیا دیا ہے کہ اللہ کے ٹرسٹی ہونے کے ناطے، اس کے نائب اور خلیفہ ہونے کے ناطے ہم نے اپنی تمام تر محنت ایمانداری کے ساتھ کرنی ہے، عزت کے ساتھ کرنی ہے. اپنی انٹیگریٹی کو بھی متاثر نہیں ہونے دینا. حلال کمانا ہے، کبھی اپنے ضمیر پر سودا نہیں کرنا، کبھی حرام کی طرف نہیں جانا، کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی طرف نہیں جانا، کبھی اپنی صلاحیتوں کو کسی غلط ہاتھ میں نہیں دینا، کبھی اپنی صلاحیتوں کو، اپنی کسی انوینشن کو، اپنی کسی اچیومنٹ کو کسی غلط آدمی کے ہاتھ نہیں چڑھنے دینا. پھر حق ادا ہوگا اور وہ پرپز پورا ہوگا جس کے لیے اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا ہے. حاضرین گرامی، پھر آپ میں سے بہت سے لوگ گورنمنٹ جابز میں چلے جائیں گے، کسی اور سرکاری غیر سرکاری جابز کے اوپر چلے جائیں گے. کرپشن سے ہمیشہ دور رہنا ہے. کرپشن آسان راستہ ہے، لیکن کبھی بھی بڑی منزلیں آسان راستے پر چلنے والوں کو نہیں ملا کرتی.
بڑی منزل ہمیشہ اسی کو ملتی ہے جو راہ ہزیمت کا مسافر ہو، جو اپنے لیے مشکل راستے کا انتخاب کرتا ہو، وہی بڑی منزل کے اہل ہوا کرتا ہے۔ آسان رستوں والوں کو بڑی منزلیں نہیں ملتی۔ آج کے دور میں کرپشن کر لینا بہت آسان ہے، لیکن آج کے ماحول میں کرپشن سے بچے رہنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ تو ہم نے اس مشکل راستے کو چننا ہے، اپنے ضمیر کو، اپنے لباس کو کبھی میلا نہیں ہونے دینا، اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا ہے۔ حرام کے 4 لقموں سے ایک دن کھانا زیادہ پک جائے گا، لیکن پھر جو ضمیر کی موت واقعہ ہوگی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ صرف لکھی پڑی بات نہیں ہے۔ مسلمان جب گولڈن ایرا میں جیتے تھے تو میجورٹی لوگ ایسے ہی ہوا کرتے تھے جو ضمیروں کا سودا نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفۃ المسلمین تھے، آپ کے گھر ایک مہمان آ گیا، آپ کے آفس میں کچھ مہمان، ایک وفد آیا رات کو، تو آپ نے ایک لیمپ رکھا ہوا تھا، اس میں تیل ڈال کر وہ جل رہا تھا، تو ریاست کے متعلق سرکاری آفیشل باتیں ہوتی رہیں۔ پھر کافی دیر باتیں ہونے کے بعد آفیشل باتیں ختم ہو گئیں، تو پھر ان مہمانوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے ساتھ پرسنل فیملی میٹرز کے اوپر باتیں شروع کر دی۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے اس لیمپ کو بجھا دیا اور اندھیرے میں بات کرتے رہے۔ اس مہمان نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ لیمپ اور اس میں پڑنے والا تیل آفیشل ہے، ریاست کے پیسوں سے لیا گیا ہے۔ جب تک تمہاری اور میری بات ریاست کے متعلق ہوتی رہی تو میرے لیے اس لیمپ کا استعمال جائز تھا۔ جب ہماری دوران گفتگو اب نشست تبدیل ہوئی اور پرسنل باتوں کے اوپر آ گئی تو اب میرے لیے حرام ہے کہ میں ریاست کا تیل اور لیمپ استعمال کروں، میں نے بجھا دیا۔ جب امت مسلمہ میں اور پاکستان میں ایسے ضمیر والے لوگ پیدا ہو جائیں گے نا، ملک بھی بن جائے گا، قوم بن جائے گی، اگر ہم خود ڈیفرینشیٹ کر سکیں۔ حاضرین گرامی، مسلمان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک بڑا خاص معاملہ فرمایا ہے۔ اس کے اندر ایک موریلٹی چیک کا کمپاس رکھا ہے۔ اس کو ہر بات پر کسی عالم دین کے پاس فتویٰ لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایتھیکل لائف گزارنے کے لیے ہر مسلمان کے اندر اللہ پاک نے موریلٹی چیک کا کمپاس رکھا ہے، جو اس کو خود میٹر بتا دیتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے اسے نہیں پتا چلتا کہ وہ غلط کر رہا ہے کہ صحیح کر رہا ہے۔ ہمیں صرف اس میٹر کی آواز سننی ہے تو ہم غلط اور صحیح میں ڈیفرینشیٹ کر پائیں گے۔ تو ہمارے وہ نوجوان بھائی اور بہن جو آج کے دن کے ہیروز تھے، آپ لوگوں کو اپنی زندگیوں میں بھی ہیرو بننا ہے۔ کب؟ کیسے؟ جب ہمیشہ اپنے اندر اس موریلٹی چیک کے میٹر کو سنتے رہیں گے، غلط اور صحیح میں فرق کرتے رہیں گے، حرام اور حلال میں تمیز کرتے رہیں گے۔ اس راہ کے انتخاب میں بھلے زندگی مشکل ہو جائے لیکن کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، تو تبھی وہ جو اندر کا میٹر ہے، موریلٹی چیک کا کمپاس ہے، وہ آپ کو ہمیشہ گائیڈ کرتا رہے گا، اور پھر منزلیں، بڑی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور پھر وہ زندگی کا پرپز، وہ پرپز جو ہم سب کے لیے اللہ پاک نے چنا ہے کہ ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو اتنا اہل کر لے تو وہ خدا کا اس زمین پر خلیفہ ہے۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے اس کو اچیو کرنا۔ اور خدا کا خلیفہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی علم دین ہونا ضروری ہے، نہیں۔ اللہ پاک نے اس کل کائنات میں جو جو شعبہ رکھا ہے، وہ شعبہ تبھی پروان چڑھے گا نا کہ جب اس شعبے کے ایکسپرٹس ہوں گے، تو اس کی خلافت کی ذمہ داری کسی بھی شعبے میں ادا کی جا سکتی ہے۔
لیکن اس موریلٹی چیک کے میٹر کو آن کر کے، اس کمپاس کو ہمیشہ آن رکھ کر، غلط اور صحیح کے درمیان فرق کر کے، تو پھر آپ لوگ اپنی زندگیوں کے بھی ہیرو بن جائیں گے۔ آج اس دن کے ہیرو ہیں، پھر پوری امت مسلمہ کے ہیرو بن جائیں گے، پوری قوم کے ہیرو بن جائیں گے۔ اگر مشکل راستے پر قائم رہ گئے اور غلط کام کو ایوائڈ کر لیا، تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر اور مددگار ہو۔ اور آخر میں ایک بار پھر جو ہمارے آج کے جتنے ایوارڈ ونرز ہیں، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے اور آپ کو ملک و قوم اور امت مسلمہ کے لیے فخر بنائے اور حقیقی سرمایہ بنائے۔ اور آخر میں ایک بار پھر میں منہاج یوتھ لیگ پاکستان اور ایجوکاشا کو، ان کی پوری ٹیمز کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔